الہی اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب فلسفہ حجاب، عورت پردے کی آغوش میں، پہلا باب۔ بسمہ تعالی۔ پردے کی تاریخ۔ پردے کے بارے میں تاریخی اعتبار سے میری معلومات مکمل نہیں ہیں۔ ہماری معلومات تاریخی لحاظ سے اس وقت مکمل کہی جا سکتی ہیں جب ہم ظہور اسلام سے پہلے موجود تمام قوموں کے حالات بخوبی جانتے ہوں۔ بہرحال اس قدر مسلم ہے کہ ظہور اسلام سے پہلے بعض قوموں میں پردے کا رواج تھا۔ جہاں تک میں نے اس موضوع سے متعلق کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، اس کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ ایرانیوں، یہودیوں اور ہندوؤں میں بھی پردے کا رواج رہا ہے، اور ان کا قانون پردہ اسلامی پردے سے زیادہ سخت تھا، لیکن دور جاہلیت کے عربوں میں پردہ موجود نہیں تھا، اور ان میں یہ خصوصیت اسلام کی بدولت پیدا ہوئی۔ امریکی مصنف ول ڈیورنٹ 1885 سے 1981 عیسوی اپنی کتاب تاریخ تمدن میں یہودی قوم اور اس کے قانون پردہ کے بارے میں لکھتا ہے: اگر کوئی یہودی عورت قانون پردہ کی خلاف ورزی کرتی، مثلاً وہ برہ نظر لوگوں کے درمیان آتی، یا شارع عام پر سود کاٹتی، یا ہر قسم کے افراد سے اپنا دکھڑا کہتی، یا اتنی بلند آواز میں گفتگو کرتی کہ پڑوسی اس کی آواز سن لیں، تو اس کے شوہر کو یہ حق حاصل تھا کہ اس کا مہر ادا کیے بغیر اس سے طلاق دے دے۔ جلد 12 صفحہ نمبر 30۔ چنانچہ جو پردہ یہودیوں میں رائج تھا وہ اسلامی پردے سے، جیسا کہ ہم بعد میں وضاحت کریں گے، زیادہ سخت تھا۔ ول ڈیورنٹ قدیم ایرانیوں کے بارے میں لکھتا ہے: زرتشت کے زمانے میں عورتوں کو بڑا اونچا مقام حاصل تھا، وہ کھلے چہروں کے ساتھ بڑی آزادی سے لوگوں میں آیا جایا کرتی تھیں۔ اس کے بعد وہ لکھتا ہے: داریوش کے بعد خاص طور پر سرمایہ دار طبقے میں عورت کا مقام خاصاً پست ہو گیا۔ معاشی طور پر بدحال عورتوں کو چونکہ کام کاج کے سلسلے میں لوگوں کے درمیان آنا پڑتا تھا، اس لیے ان کی آزادگی برقرار رہی، لیکن دوسری عورتوں پر چونکہ مہینے کے خاص ایام میں گوشے نشینی لازمی قرار پا گئی تھی، لہذا آہستہ آہستہ گوشے نشینی کے اس وقفہ نے وسعت اختیار کر لی، اور ان کی پوری اجتماعی زندگی اس کی لپیٹ میں آ گئی، اور مسلمانوں کے ہاں بھی پردے میں یہی بات پائی جاتی ہے۔ اونچے گھرانے کی عورتوں کو یہ مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ پالکی کے بغیر گھر سے نکلیں۔ انہیں ہرگز کھلے بندوں مردوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ شادی شدہ عورتوں کو اپنے شوہروں کے سوا کسی دوسرے مرد کو دیکھنے کا حق نہیں تھا، چاہے وہ مرد ان کا باپ یا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ قدیم ایرانی پینٹنگز جو ہم تک پہنچی ہیں، ان میں عورت کی کوئی تصویر نظر نہیں آتی۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ قدیم ایران میں پردے کی سختی کا یہ عالم تھا کہ وہاں شادی شدہ عورت کے لیے اس کے باپ اور بھائی بھی نامحرم تھے۔ ول ڈیورنٹ کے مطابق وہ شدید قانون جن میں پارسی قوانین کے تحت عورت اپنے مخصوص ایام کے دوران ایک کمرے میں محبوس ہو جایا کرتی تھی اور گھر کے سب افراد اس سے دوری اختیار کرتے تھے، قدیم ایران میں سخت پردے کا باعث ہوا۔ یہودیوں میں بھی حائض عورتوں کے بارے میں کچھ ایسا ہی دستور تھا، لیکن مسلمانوں میں بھی پردے کے معاملے میں یہی بات پائی جاتی ہے۔ اس جملے سے ول ڈیورنٹ کی مراد کیا ہے
کیا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں پردے کے رواج کا سبب بھی وہی سخت قوانین ہیں جو ایک حائض عورت پر عائد کیے جاتے ہیں؟ سب جانتے ہیں کہ اسلام میں ہرگز اس قسم کا کوئی قانون نہ پہلے تھا اور نہ اب ہے۔ البتہ حائض عورت کو نماز اور روزہ جیسی چند واجب عبادتوں سے روکا گیا ہے اور ان ایام میں اس سے مباشرت کی ممانعت کی گئی ہے، لیکن دوسروں کے ساتھ معاشرت کے سلسلے میں اس پر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ جس کے سبب وہ عملاً گوشہ نشینی پر مجبور ہو جائے۔ ویل ڈیورنٹ اگر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایرانیوں کے قبول اسلام کے بعد پردے کی رسم تمام مسلمانوں میں رواج پا گئی تو یہ بھی خلاف واقعہ ہے، کیونکہ ایرانیوں کے مسلمان ہونے سے قبل ہی پردے سے متعلق قرآنی آیات نازل ہو چکی تھیں۔ ویل ڈیورنٹ کی اس سے بعد کی گفتگو سے ان دونوں باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ مسلمانوں میں پردہ ایرانیوں کے مسلمان ہونے کے بعد رائج ہوا، اور اس بات کا بھی مدعی ہے کہ حائض عورت سے ترک مباشرت مسلمان عورتوں کے پردے یا کم از کم ان کی گوشہ نشینی میں مؤثر رہا ہے۔ آگے چل کر وہ کہتا ہے، عربوں کا ایرانیوں سے میل جول اسلامی دنیا میں پردے اور لواطت کے رواج کا باعث بنا۔ عرب ہمیشہ عورت کی دل فریبی سے خائف اور اس کے حسن کے دل دادہ رہے۔ مرد عورت کے قدرتی اثر کی تلافی اس کی لیاقت اور عصمت پر قدر حرب زنی کرتے تھے۔ حضرت عمر اپنے لوگوں سے کہا کرتے تھے، عورتوں سے مشورہ کرو لیکن ان کی رائے کے خلاف عمل کرو۔ لیکن پہلی صدی ہجری میں مسلمانوں نے اپنی عورتوں کو پردہ نہیں کرایا تھا، اور مرد و زن ایک دوسرے سے آزادانہ ملتے، سڑکوں پر پہلو بہ پہلو چلتے اور مسجدوں میں ایک ساتھ نماز ادا کرتے تھے۔ پردہ اور خواجہ سرائی کا دستور ولید دوم کے زمانے یعنی 126 سے 127 ہجری میں رائج ہوا۔ عورتوں کی گوشہ گیری اس لیے عمل میں آئی کہ وہ ایام حیض و نفاس میں مردوں پر حرام تھیں۔ جلد 11 صفحہ نمبر 112۔ اسی کتاب میں ویل ڈیورنٹ مزید لکھتا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاک گراباں والی قمیض پہننے سے منع فرمایا تھا، لیکن بعض عربوں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ ہر طبقہ کی عورتوں میں زیورات پہننے کا رواج عام تھا۔ وہ زرق برق کمر بند باندھتی تھیں، بلاؤز اور رنگ برنگے لباس پہنتی تھیں۔ وہ اپنے بالوں کو جوڑے، چوٹی یا سیاہ ریشمی پراندے سے زینت دے کر سر کے پیچھے ڈال دیا کرتی تھیں۔ کبھی کبھار بال ان کے شانوں پر بھی بکھرے ہوتے تھے۔ غالباً وہ جواہرات اور پھولوں سے بھی اپنے آپ کو سنوارتی تھیں، لیکن 97 ہجری کے بعد سے انہوں نے اپنے چہرے کو آنکھوں کے نچلے حصے تک ڈھانپنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد یہ بات رواج پا گئی۔ جلد 11 صفحہ 111۔ ویل ڈیورنٹ اسی کتاب کی 10ویں جلد کے صفحہ نمبر 233 پر قدیم ایرانیوں کے بارے میں لکھتا ہے، داشتہ رکھنے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ داشتائیں یونانی معشوقاؤں کی طرح آزاد تھیں۔ وہ ضیافتوں میں مردوں کے ساتھ شرکت کرتی تھیں، لیکن منکوحہ عورتیں عام طور پر گھروں میں پابند رہتی تھیں۔ یہ قدیم ایرانی رسم بعد میں اہل اسلام کو منتقل ہو گئی۔ ویل ڈیورنٹ اس طرح گفتگو کرتا ہے گویا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پردے کا کوئی حکم ہی نہیں تھا۔ آپ نے صرف چاک گریباں والی قمیض پہننے سے منع فرمایا تھا، اور مسلمان عورتیں پہلی صدی ہجری کے اواخر اور دوسری صدی ہجری کے اوائل تک بے پردگی کے ساتھ لوگوں کے درمیان آیا جایا کرتی تھیں۔ حالانکہ تاریخ قطعی طور پر اس کے خلاف گواہی دیتی ہے۔ بے شک زمانہ جاہلیت کی عورت ویل ڈیورنٹ کی تعریف کے مطابق رہی ہے، لیکن اسلام نے اس سلسلے میں ایک انقلاب برپا کیا۔ ام المؤمنین بی بی عائشہ عورتوں کی مدح ان الفاظ میں کیا کرتی تھیں، آفرین ہے انصاری عورتوں پر
کہ جو ہی سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئیں ان میں کی ایک بھی ایسی نہیں تھی جو سابقہ انداز میں گھر سے باہر نکلی ہو۔ تمام عورتوں نے اپنے سروں کو سیاہ چادروں سے ڈھانپ لیا، گویا کوے ان کے سروں پر بیٹھے ہوں۔ تفسیر کشاف سورہ نور آیت نمبر 31۔ اسی موضوع کو جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے بھی نقل کیا گیا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ آپ فرماتی ہیں سورہ احزاب کی 59ویں آیت کے نزول کے بعد انصاری عورتوں نے یہ طرز عمل اختیار کیا۔ سنن ابو داؤد جلد 2 صفحہ نمبر 382۔ کونٹ گوبینو بھی اپنی کتاب ایران میں 3 سال میں اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ ساسانی دور کا سخت پردہ اسلامی دور میں ایرانیوں کے درمیان باقی رہا۔ اس کا خیال ہے کہ ساسانی دور میں صرف پردے ہی کا مسئلہ نہ تھا بلکہ وہاں تو عورتوں کو مخفی بھی رکھا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ شہزادوں اور زرتشتی عالموں کی خود سری کا یہ عالم تھا کہ ہر شخص اپنے گھر کی خوبصورت لڑکی کو چھپا کر رکھتا تھا کہ مبادا انہیں علم نہ ہو جائے، کیونکہ اگر انہیں یہ علم ہو جاتا کہ فلاں شخص کے گھر میں کوئی خوبصورت لڑکی موجود ہے تو پھر وہ اس کا یا اپنی جان کا مالک نہ رہتا تھا۔ بھارت کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کا بھی یہی خیال تھا کہ پردہ روم اور ایران کی غیر مسلم اقوام سے دنیا اسلام میں داخل ہوا ہے۔ انہوں نے گلمپس آف ورلڈ ہسٹری میں اسلامی تمدن کو سراہتے ہوئے ان تبدیلیوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو بعد میں پیدا ہوئیں۔ وہ کہتے ہیں ایک اور بڑی اور افسوسناک تبدیلی تدریجاً رونما ہوئی اور وہ عورتوں کے بارے میں تھی۔ عرب عورتوں میں پردے کا رواج نہ تھا، وہ مردوں سے چھپ کر اور ان سے الگ زندگی بسر نہیں کرتی تھیں بلکہ عام تقریبات میں شرکت کرتی تھیں، مجلس، واعظ اور مساجد میں جایا کرتی تھیں، بلکہ خود بھی واعظ اور تقریریں کیا کرتی تھیں۔ لیکن عربوں نے اپنی غیر ملکی فتوحات کے بعد رفتہ رفتہ ان رسموں کو اپنا لیا جو روم اور ایران میں رائج تھیں۔ انہوں نے روم اور ایران کی شہنشاہیت پر غلبہ تو پا لیا مگر خود ان شہنشاہوں کے غیر پسندیدہ آداب و عادات کے اسیر ہو گئے، اور جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے یہ قسطنطنیہ اور ایران کی شہنشاہیت کا اثر و نفوذ ہی تھا جس نے مردوں سے عورتوں کی جدائی اور پردہ نشینی کو عربوں میں رواج دیا، اور حرم کا نظام عمل میں آیا جس سے مرد اور عورت ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ جلد 1 صفحہ 328۔ یہ ایک غیر حقیقی گفتگو ہے۔ ہاں، بعد کے زمانے میں نو مسلم اجمیوں سے عربوں کے میل جول نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مروج پردے کو زیادہ سخت کر دیا تھا۔ نہ یہ کہ اسلام نے بنیادی طور پر پردے کو اہمیت ہی نہیں دی ہے۔ نہرو کے اظہار خیال سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ رومی بھی شاید یہودیوں کے زیر اثر پردے کی خصوصیات کے حامل تھے، اور رسم حرم سراداری نے روم اور ایران سے مسلمان خلفاء کے دربار میں راہ پائی۔ اس نقطے کی دوسروں نے بھی تائید کی ہے۔ ہندوستان میں بھی بہت سخت قسم کا پردہ رائج تھا، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ یہ اسلام سے پہلے وہاں رائج تھا یا اس کے بعد رائج ہوا۔ جو بات مسلم ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کا پردہ بھی قدیم ایرانی پردے کی طرح سخت رہا ہے۔ تاریخ تمدن کی دوسری جلد میں ول ڈیورنٹ کی گفتگو سے یہ بات مستفاد ہوتی ہے کہ اہل ہند میں مسلمان ایرانیوں کے ذریعے پردے کا رواج ہوا۔ نہرو اپنی تمام گفتگو کے بعد کہتے ہیں افسوس کی یہ غیر مرغوب رسم آہستہ آہستہ اسلامی معاشرے کی ایک خصوصیت بن گئی، اور مسلمانوں کے ہندوستان آنے پر اہل ہند نے بھی اسے سیکھ لیا۔ نہرو کے خیال کے مطابق ہندوستان میں پردہ مسلمانوں نے متعارف کرایا،
لیکن اگر ہم ریاضت اور ترک لذت کے رجحان کو پردے کے ظہور کا سبب جانیں تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہندوستان نے قدیم ترین ایام سے پردے کو اپنایا ہے، کیونکہ وہ ریاضت اور مادی لذتوں سے نفرت کے تصور کا قدیمی مرکز رہا ہے۔ مشہور برطانوی فلسفی برٹرینڈ رسل اپنی کتاب ازدواج اور اخلاق میرج اینڈ مورلز میں رقم تراز ہے۔ موجودہ مہذب معاشروں میں جو جنسی اخلاق پائے جاتے ہیں ان کے دو محرکات ہیں۔ پہلا محرک یہ ہے کہ پاکیزگی نسل کا اطمینان حاصل کیا جائے، اور دوسرا محرک یہ راہبانہ اعتقاد ہے کہ عشق ایک برائی ہے۔ زمانہ ما قبل مسیح میں اور مشرق بعید کے ممالک میں آج تک جو جنسی اخلاق پائے جاتے ہیں وہ پہلے محرک ہی کا نتیجہ ہے، لیکن ہندوستان اور ایران اس سے پہلے محرک سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ بظاہر یہی وہ مقامات ہیں جہاں ریاضت وجود میں آئی اور پھر ساری دنیا میں پھیل گئی۔ صفحہ نمبر 135۔ بہرحال یہ بات غیر متنازع ہے کہ ظہور اسلام سے قبل دنیا میں پردے کا وجود رہا ہے اور اسلام نے اس کی بنیاد نہیں رکھی۔ البتہ یہ بات ہم آئندہ ابواب میں بیان کریں گے کہ اسلامی پردہ قدیم اقوام میں رائج پردے سے کوئی مطابقت رکھتا بھی ہے کہ نہیں، اور یہ کہ جو فلسفہ اسلام میں پردے کی بنیاد قرار پایا ہے کیا دوسری اقوام میں بھی پردے کا وہی فلسفہ ہے۔